ویلکم بیک ہے۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ بالآخر ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے جو شکایات ازالہ کمیٹی بنائی تھی اب وہ مکمل ہو گئی ہے اور یہ اب اپنا کام شروع کرے گی۔ یہ بہت اہم کمیٹی ہے کیونکہ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ نے جو شکایات درج کرائی جن کا بنیادی فوکس کراچی آپریشن ہے، رینجرز کی آپریشن ہے، اور جس میں متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ اس کے سینکڑوں کارکنوں کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ غائب ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کئی کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے وفاقی حکومت سے مسلسل ایم کیو ایم کا اصرار تھا کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اور اس تحقیقات کے حوالے سے ایک شکایات ازالہ کمیٹی بنائی گئی تھی اب سے 3 ماہ قبل، لیکن 3 ماہ تک یہ کمیٹی مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اس کمیٹی کے ایک رکن بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم جن کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، ان کی رکنیت کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ کیونکہ وہ ایم کیو ایم کے فعال رکن ہیں اس لیے وہ یہ کمیٹی میں آزادانہ کام نہیں کر سکتے، جس کے بعد وفاقی حکومت نے انہیں سبکدوش کیا۔ اب ان کی جگہ آج جسٹس ریٹائرڈ منیب احمد خان کو اس کمیٹی کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس خلیل الرحمان، جسٹس میاں اجمل خان اس کے رکن ہیں اور وفاقی سیکرٹری داخلہ بھی اس کے رکن ہیں۔ یہ بہت اہم اور نازک معاملہ ہے کیونکہ ایم کیو ایم کی جو شکایات ہیں وہ براہ راست رینجرز کے خلاف ہیں اور وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی اپنا کام کرے گی تو کیا یہ کمیٹی اس قابل ہوگی، کیا اس کو یہ اختیار ہوگا کہ جب ایم کیو ایم کی شکایات سامنے آئیں تو ان شکایات کو رینجرز اور وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سامنے پیش کریں اور رینجرز ان کے جواب دیں اور اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے کیونکہ رینجرز کی سینئر اہلکار تمام کے تمام فوج سے تعلق رکھتے ہیں، ایکٹیو سروس ملٹری آفیشلز ہیں، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ آرمی کے ایکٹیو سروس اہلکار عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، گو کہ نہ کہ وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے یہ چانس اور کم ہے کہ وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ایک نازک معاملہ ہے اور یہ نازک سچویشن ہے جو اس وقت پاکستان کی معروضی صورتحال کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس کی باقاعدہ کارروائی ہوگی اور حکومت نے جو ٹائم مقرر کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر شکایات ازالہ کمیٹی ایم کیو ایم کی شکایات کا جائزہ لے، اس کی تحقیقات کرے اور اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے۔ یہ کام اب شروع ہونے والا ہے، اب بالآخر یہ کام شروع ہوگا اور اس حوالے سے یہ رینجرز آپریشن، کراچی آپریشن جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے حوالے سے شکوک سوالات جو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آتے رہے ہیں، اس کو ظاہر ہے کہ اب ایم کیو ایم ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ الزامات درست ہیں۔ یہ صورتحال ہر صورت میں ایک نازک صورتحال ہے، بہت اہم سوالات ہیں کہ کتنے اہم فوجی آفیسرز ہیں جو کہ ان سوالوں کے یا کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، کیا جی ایچ کیو اس چیز کی اجازت دے گا؟ یقینی طور پہ کئی اور بہت اہم معاملات ہیں جو اس کمیٹی کے سامنے ہوں گے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے، سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب۔ بہت بہت شکریہ فاروق بھائی کہ ایک بار پھر یہ بتائیے گا کہ اب بہرحال شکایات ازالہ کمیٹی بن گئی، اب اونس آپ پر ہے، آپ کتنے ایکوپڈ ہیں؟ آپ کے پہلے تو یہ بتائیے کہ موٹے الزامات کیا ہیں؟ میں یہ بتاؤں کہ ہم نے جو بھی تحفظات اور شکایات اٹھائیں وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں جو چیزیں ہمیں نظر آئیں یا انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، اور یہ چونکہ بنیادی حقوق کے معاملات تھے، وگرنہ ہم نے رینجرز کے پورے آپریشن کو کوشچن نہیں کیا۔ یہ بات بھی بتا دوں، جب اختیارات ان کے مشروط کرنے کی بات آئی تب بھی ہم نے کہا کہ ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب چھاپے، گرفتاریاں، تحقیقات، ہاں جہاں تشدد ہوتا ہے تو اس پر ضرور ہم نے سوال اٹھایا، اور یہ خاص طور پر اگر ماورائے عدالت قتل کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبری گمشدگیوں کے 150 کے قریب کیسز ہیں، تو ان کا اتنا زیادہ دباؤ ہے ہمارے کارکنوں، ان کے اہل خانہ کی جانب سے اور عام لوگوں کی جانب سے بھی، کہ ہم نے استعفے تک دیے، پھر سیاسی برادری نے ہم سے رجوع کیا، متوجہ ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ حکومت سے بات چیت ہوئی اور یہ شکایت ازالہ کمیٹی بن گئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے انہوں نے بات کی ہے، اور اسی ویک میں، اسی ہفتے میں امید ہے کہ اس کا سیکریٹریٹ کراچی میں بن جائے گا، اور
اس کا ایک سیکریٹری بھی اپوائنٹ ہو جائے گا۔ تو فاروق ستار صاحب، جب یہ کمیٹی کام کرے گی تو آپ مثال کے طور جیسے آپ نے کہا کہ 150 جبری گمشدگی کے کیسز، اس میں آپ ان ایک ایک کیسز کو ایم شور کہ آپ نے ڈاکیومنٹ کیا ہوگا، کمیٹی کے سامنے جائیں گے اور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہیں جبری طور پہ ایجنسیز یا ریجنز یا جو بھی وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، اور اس کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا ماورائے عدالت قتل جو ہوئے ہیں وہ بھی آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل یہ گرفتار کر کے انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بہت مشکل کام تو ہوگا ویسے۔ دیکھیں کام مشکل ضرور ہے، اچھا، اور ہم نے بھی یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے یہ ثابت کر دیں۔ دیکھیں ثابت تو بعد میں عدالت میں ہوگا، یہ کمیشن کی طرح کی ایک کمیٹی ہے جو کام کرے گی، اور پرائما فیسی یعنی بادی النظر میں کیا ایسا ہے جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم کی شکایات کتنی درست ہیں، اور یہ ایم کیو ایم کی ایما پر کہنے پہ یہ کمیٹی ضرور بنی ہے، لیکن اس کا دائرہ کار میں یہ آگے جا کے کراچی میں بھی یہ اور اس طرح کی کیسز کو بھی لے سکتی ہے کہ جہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کسی اہلکار کے خلاف بھی کوئی شکایت ہو۔ اور یہ نگراں کمیٹی ہی کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہے جو ایک عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے کہا، لیکن اس کے لیے تو 90 دن دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر آپ کی شکایات کا جائزہ لے لیں۔ کو پڑھیں گے نا، اچھا، تو 90 دن تو یہ اب تک کی جو شکایت ہیں ان کے ازالے کے لیے ٹھیک ہے کہ ان کیسز کو ڈسپوز کیا جائے، اور کیسز اگر آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اس کے دوران یہ قائد نہیں ہے۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ایک مستقل وہ نظام بن جائے جو کہ اس آپریشن پہ اوور سائٹ ہو۔ اچھا، اور اس میں آبجیکٹیو کسی کو متون کرنا، ملائن کرنا یا زبردستی ثابت کرنا، صرف اسٹیبلش کرنا، اور سب سے زیادہ ماورائے عدالت قتل سے بھی زیادہ جو جبری گمشدگیوں کے کیسز ہم سمجھتے ہیں، اگر کسی طرح ان پاکستانی شہریوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کے بچوں سے، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے بہنوں اور بھائیوں سے ان کو ملا دیا جائے، تو سب سے پرائم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ مجموعی طور پہ جو آپ کے وفاقی حکومت سے مذاکرات چلے، جس کے نتیجے میں آپ کی شکایات کے حوالے سے شکایت ازالہ کمیٹی، مگر آپ کی اور بھی مطالبات تھے وفاقی حکومت سے، ہماری فلاحی سرگرمیاں ہماری روکی گئی ہیں، ہماری جو خدمات کی دوسری ایک سرگرمی ہے اس کو روکی گئی، اس کو الاؤ کیا جائے، جناب الطاف حسین پر پابندی ہے، ان کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے، عدالتی حکم کے تحت ہے گو کہ ان معاملات میں وفاقی حکومت کے ساتھ آپ کی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ وفاقی حکومت سے بات چیت جاری ہے ہماری، اور انہوں نے پرویز رشید صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے یقین دلایا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں یہ نجی پٹیشنز پر الطاف بھائی کی تقریر اور تصویر کا بلیک آؤٹ ہوا ہے، تو اس پہ حکومت کا موقف واضح ہے۔ وہ وہاں جو استغاثہ ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اٹارنی جنرل وفاق، وہ وہاں یہ پوزیشن لیں گے کہ بلیک آؤٹ جو ہے حکومت کی پالیسی نہیں، وہ ریگولیٹ کریں گے کہ کوئی ایسی بات جو کسی ادارے کے حوالے سے آ رہی ہے تو اس کو ڈیلے میکینزم کے تحت تھوڑا سا تاخیر سے اس کو نشر کیا جائے۔ تو میرے خیال میں، اور پھر جو ہماری فلاحی سرگرمیاں ہیں اس کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جب کوئی ایونٹ یا موقع آئے گا تو اس کی بھی صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اب اسپیس بن رہی ہے۔ مجموعی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت کے ساتھ آپ کے تعلقات اس وقت کس سٹیٹس پر ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ بالکل، پیپلز پارٹی کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے، ورکنگ ریلیشن شپ کے ہم خواہش مند ہیں، اور وہ ایک مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اس کا احترام ہم کریں گے، اور ان سے سندھ کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا ورکنگ ریلیشن شپ میں کریں گے۔ پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں یقیناً، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ازالہ کمیٹی بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس کا قائم کیا جانا، بنانا، اور اس میں پیش رفت جو ہو رہی ہے، تاخیر ہوئی ہے لیکن اگر یہ آگے بڑھتی ہے تو میرے خیال میں ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ الطاف بھائی کی تقریر اور تحریک کے حوالے سے اگلی تاریخ ہے جمعے کو ہائی کورٹ میں، اور لگتا ہے کہ وہاں ججوں نے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ساری صورتحال کو اب سمجھا ہے۔ جو پٹیشنر کے وکلا تھے انہوں نے آرگیومنٹس کیے، اب ہمارے وکیل جو ہیں وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جمعے کو وہاں آرگیو کریں گی، تو مجھے امید ہے کہ اس میں کورٹ سے بھی ہو سکتا ہے ہمیں ریلیف مل جائے، اور ورنہ حکومت جب اس کورٹ میں اپنا موقف رکھے گی تو اس میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ آرٹیکل 19 کا معاملہ ہے، مجھے امید ہے کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی ذمہ داریاں اس کو پورا کریں گے۔ اور یہ جو ازالہ کمیٹی کی ایک اور بات بتا دوں کہ ایم کیو ایم ایز پارٹی اس میں نہیں جائے گی، ہم ان فیملیز کو ان کے وکلا کے ساتھ بھیجیں گے،
ہم ان کی مدد ضرور کریں گے، لیکن ہم وہاں پر جا کر یہ نہیں دکھانے جائیں گے کہ ہم کوئی رینجرز ورسز ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم ورسز رینجر سچویشن ہے، جس کو ہم نے 9-0 کے ریٹ کے بعد بھی کوشش کی تھی کہ یہ تاثر نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ضروری. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار. آپ نے موقف سنا، کئی اہم باتیں کی ہیں ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کی پوزیشن کے حوالے سے. پہلی تو آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ ایم کیو ایم کا موقف اپنی شکایات کے حوالے سے، رینجرز آپریشن کے حوالے سے کافی تحلیل ہو چکا ہے. ڈائلیوٹڈ یہ پوزیشن ہے اس وقت جو ایم کیو ایم لے رہی ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ وہ ایم کیو ایم کے رینجرز کے خلاف کیسز ثابت کرنے سے اعلیٰ کمیٹی میں نہیں جائے گی، بلکہ ایم کیو ایم کی خواہش یہ ہے کہ ایک اوور سائٹ کمیٹی ہو، یہ کام کرے اس آپریشن کے حوالے سے، اور جو جن فیملیز کی گریوانسز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، اس کمیٹی تک پہنچا دیا جائے. لیکن براہ راست رینجرز کے حوالے سے ایم کیو ایم کوئی اس شکایت ازالہ کمیٹی میں کوئی بھرپور کیس بنا کے ایز اے پارٹی نہیں جانے والی ہے. دوسری ایک اہم بات جو ڈاکٹر فاروق ستار نے کہی وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد بنے، کوئی سیاسی مفاہمت ہو، اس معاملے میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے ایم کیو ایم کے تعلقات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اس بات کے امکانات نہیں ہے کہ کوئی مفاہمت ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ورکنگ ریلیشن شپ کے ہم خواہاں ہیں. کہتے ہیں کہ جناب الطاف حسین کے میڈیا بلیک آؤٹ کے حوالے سے سب سے اہم بات ڈاکٹر فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کا موقف لاہور ہائی کورٹ میں اگر مانگا جائے گا تو وفاقی حکومت دو ٹوک میں کہے گی، دو ٹوک انداز میں کہے گی کہ جناب الطاف حسین کے میڈیا بلیک آؤٹ کے حق میں نہیں ہے. ان کی تقریر کے حوالے سے یہ بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس میں اداروں کی تصدیق نہ ہو، اس میں پاکستان کے حساس معاملات کی تصدیق نہ ہو، اور اس کے لیے میڈیا ڈیلے میکینزم وغیرہ کو استعمال کر لے. لیکن وفاقی حکومت کھل کے جناب الطاف حسین کے میڈیا بلیک آؤٹ کی مخالفت کرے گی اور کہے گی کہ ان کا میڈیا بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم یہ یقین دہانی جناب فاروق ستار کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو حاصل ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات لگتا تھا کہ بہت خراب ہو جائیں گے پٹھان کوٹ واقعے کے بعد، لیکن ایسا ہوا نہیں. یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے. لگتا نہیں ہے کہ بھارتی حکومت پاکستان کے رد عمل سے بہت نالا ہے. لگتا یہ ہے کہ اطمینان کی سی ایک فضا اس واقعے کے باوجود چلی ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم جائزے لیں گے کہ کیا 6 حملہ آور ان میں اتنی سخت تھی کہ 2 جوہری قوتوں کے درمیان جنگ کرا دیتے، اور اگر وہ جنگ نہ کرا سکے تو کیا وہ امن کی پٹری سے دونوں قوتوں کو اتار سکتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں حکومتوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان 6 حملہ آوروں کے اس چیلنج کا مل کے مقابلہ کریں گے. لیکن اس کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پٹھان کوٹ حملے سے پہلے یہ بات یقینی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے کے لیے امن مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور مروجہ طریقے سے مربوط قسم کے مروجہ ملاقاتیں اور سیکرٹری خارجہ کی ملاقات، پاکستان اور بھارت کی سیکرٹری خارجہ کی ملاقات اسلام آباد میں آنے والے جمعے کو ہونی تھی. لیکن اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے، وہ کہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد یہ لگ رہا تھا، بلکہ تقریباً یقینی تھا کہ یہ بات چیت نہیں ہوگی. پاکستان اور بھارت کے درمیان امن مذاکرات کی گاڑی ایک بار پھر پٹری سے اتر گئی ہے. لیکن اس وقت تک جو رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان کی جانب سے بھی اور بھارت کی جانب سے، وہ انتہائی محتاط رد عمل ہے. خاص طور پہ بھارت کا رد عمل گزشتہ واقعات کے نسبت اس دفعہ کافی محتاط ہے. بھارت کہتا یہ ہے کہ وہ اب بھی پاکستان کے جواب کا منتظر ہے، اور فی الحال پاکستان کے جواب پر جو پاکستان کا رد عمل ہے اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. دوسری جانب بھارت نے سرکاری طور پہ سیکرٹری خارجہ لیول کے جو مذاکرات ہونے والے تھے، جو پاکستان امن مذاکرات کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا، اس کو بھی فی الحال ختم کرنے کا کوئی اندیا نہیں دیا ہے، گو کہ اب ان مذاکرات میں صرف 3 روز باقی ہیں. آج بھارت نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ مذاکرات کے حوالے سے سرکاری اطلاع آپ کو دے دی جائے گی، لیکن فی الحال پاکستان کا جو رد عمل ہے اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آج کہی ہے بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سمبند میں ابھی آپ پرتیکشا کیجئے، اور چونکہ پاکستان گورنمنٹ نے آشوست کیا ہے تو اس پر اوشواس کرنے کا کوئی کارن ابھی نہیں ہے. اب اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہوگا اچت سمے پر ہی
फैसला लिया जाए। इसी दौरान ये खबरें आई हैं जो कि दोनों तरफ से सरकारी तौर पर उसकी तस्दीक नहीं हुई है कि एक बराह रास्त मुलाकात होने वाली है भारतीय वजीर आजम और पाकिस्तानी वजीर आजम के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ के दरमियान। ये मुलाकात कब कहाँ कैसे होगी इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है, लेकिन ये बात हमारी मालूमात में है कि पहली मुलाकात के बाद जो बैंकॉक में हुई थी गुज़िश्ता महीने पठानकोट हमले के बाद दोनों मुशीरान कौमी सलामती उमूर अजित डोवल और जनरल जंजुआ के दरमियान टेलीफोन पे तकरीबन 3 बार इस हवाले से बातचीत हो चुकी है, मालूमात का तबादला हो चुका है और दोनों मुल्कों के ये जो एडवाइजर्स हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी ये बाकायदा राब्ते में हैं। यो खुद बजाय खुद एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ये इत्तला भारतीय मीडिया ने दी है। Will India's Foreign Secretary travel to Islamabad for talks this Friday? With barely 3 days to go, the suspense remains. NDTV has learned the NSAs of the two countries may meet in the next couple of days to discuss the attack. This will be a secret meeting in a third country. एनडीटीवी कहता है कि दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलेंगे, एक बार फिर खुफिया तरीके से मिलेंगे और किसी तीसरे मुल्क में मिलेंगे। हम नहीं कह सकते कि ये मुलाकात होगी, हो रही है, अब हो रही है या कब होगी, लेकिन इसकी तरदीद जारी नहीं की गई है दोनों मुल्कों के दरमियान। पठानकोट हमले के बाद से मुसलसल ये बात सवाल गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान और भारत जो कि मुज़ाकरात की मेज पर आते नजर आए थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गैर मुतवक्का दौरा किया था गुज़िश्ता महीने 25 दिसंबर को, जब वो अचानक लाहौर पहुंचे थे। कई घंटे वो लाहौर में रहे थे। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की रायविंड की इकामत गाह पर उन्होंने जनाब नवाज शरीफ से एक मुलाकात भी की थी और एक गैर रस्मी फ़ज़ा, ऐसी फ़ज़ा जो इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 साल में देखने में नहीं आई थी, वो फ़ज़ा सामने आई थी। इससे कबल 25 रोज़ तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ पेशरफ्त हुई थी, जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब कम अज़ कम मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे के करीब आते नजर आए थे कि अचानक पठानकोट हमला हो गया जनाब नरेंद्र मोदी के लाहौर आने के 5 दिन बाद, और अब सूरत हाल एक बार फिर गैर यकीनी हो गई। लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि दोनों हुकूमतें ये कहने को तैयार नहीं हैं कि वो 6 लोग जिन्होंने पठानकोट पे हमला किया है उनमें इतनी क़ुव्वत सकत है कि वो अपने इस एक्शन से दो जौहरी मुल्कों के दरमियान या तो जंग करा दें, और जंग नहीं तो कम अज कम अगर वो अमन की पटरी पर आ रहे हैं, अमन के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो उन्हें दूर फेंक दें। ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों ने इस चैलेंज को कबूल किया है। लेकिन क्या वाकई ये सूरत हाल पर हम ये कह सकते हैं कि पठानकोट हमला नाकाम हो गया है? अमन मुज़ाकरात को पटरी से उतारने के लिए ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन इस सिलसिले में माहिराना राय हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, अखबार फाइनेंशियल टाइम्स और दुनिया के दूसरे अहम अखबारों से मुंसलिक मारूफ मुसन्निफ जनाब अहमद रशीद ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब। फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि सिचुएशन तो ऐसी लगी पठानकोट हमले के बाद कि इस वक्त की जो दुनिया की सिचुएशन है उसमें 6 लोग अगर वो इरादा कर लें, अगर उनके पास इतनी सकत हो, तो वो एक ऐसा एक्शन कर सकते हैं जिससे दो जौहरी मुल्कों के दरमियान या तो जंग हो सकती है, और जैसा कि इस वक्त ऐसा लगा कि अगर वो अमन के करीब आ रहे हैं तो ये 6 लोगों का ग्रोह जो है उनको अमन की मुज़ाकरात से उठा के फेंक सकता है। क्या ये तासुर आपके ख्याल में दुरुस्त है, या वाकई ये 6 लोगों का एक ग्रुप इतना ताकतवर हो सकता है आज की दुनिया में? कामरान, ये खतरा जो है ये काफी अरसे तक रहेगा। मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो मुहिम हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ वो अभी तक पंजाब तक नहीं पहुंची है, और पंजाब में सबको पता है बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका खात्मा करना चाहिए। शायद खात्मा जंग की तरफ से नहीं करना चाहिए, मगर उनको समझा के डी रेडिकलाइजेशन जिसको कहते हैं एक नया तालीम देना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का वक्त अब गुजर गया है। तो एक तो यही है कि मुहिम पंजाब पहुंचे और दर्जनों ग्रुप जो इधर हैं उनका कुछ होए। दूसरी बात यह है कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में, इंडियन पंजाब में हमको पता है कि मुहिम बहुत सालों से चल रही है, बहुत से मिलिटेंट्स हैं उधर, और उनके ऊपर हमारा तो कोई इतना जोर या पकड़ दकड़ नहीं है।
اور تو یہ دونوں بارڈر کے دونوں طرف ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بین الاقوامی دہشت گرد جیسے القاعدہ، اب آئیسس ہوا، القاعدہ ہوا، یہ ابھی تک ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان ساؤتھ ایشیا کا ایک نیا القاعدہ سیل بھی بنا ہے. تو ان کا سب کا موقف تو یہی ہے کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے اور دونوں ملک جو ہیں وہ ٹینشن ہی میں رہیں اور آپس میں لڑیں. لیکن یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا کہ فی الحال نہیں ایسا ہوا، لیکن یہ ایکشن جس میں 6 لوگوں نے حصہ لیا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ دونوں ملکوں میں جنگ کرا سکتا تھا، اور اتنی ہائی سٹیکس ہے. انڈین پرائم منسٹر، پاکستانی پرائم منسٹر، 2 گورنمنٹس وہ بات چیت کرنا چاہ رہی ہیں، اور اتنی ہائی سٹیکس کے باوجود اس پورے نظام کو، اس پورے ماحول کو یہ 6 لوگ اپنے ایکشن سے ڈسلوچ کر دیں، یہ بھی تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا. نہیں، بہت ہائی سٹیکس ہیں، مگر پہلا میسج تو یہ جاتا ہے کہ there is a lack of trust between India and پاکستان. اور ابھی تو یہ بات چیت بہت عرصے کے بعد پھر سے شروع ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کافی مہینوں سے جو مودی صاحب کی حکومت ہے انہوں نے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا پاکستان کی طرف سے. اب وہ کچھ دوستی کے اشارہ دے رہے ہیں، مگر یہ ارلی ڈیز میں دہشت گردی جو ہے ضرور ہوگا. اور میرے خیال میں سب سے اہم بات جو ہوئی تھی، یہ میٹنگ جو ہوا تھا دونوں گورنمنٹ کے درمیان، یہ تھا کہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ ٹاک شوڈ کنٹینیو، بات چیت ہونی چاہیے. اگر جو بھی کچھ رکاوٹیں آئیں بیچ میں، بات چیت بند نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میرے خیال میں سب سے اہم بات ہے، اور یہ دونوں طرف کو ماننا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پھر فوراً ذرا سست ہو جاتا ہے. اب یہ اٹیک جو ہوا ہے پٹھان کوٹ پہ، اس کے بعد انڈیا نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کون ملزم تھا، کون کس نے کیا، پاکستان سے لوگ آئے یا انڈیا سے لوگ آئے، اور پھر ہم فورن سیکرٹریز کا ٹاک شروع کریں گے. اب ایسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. بات چیت یہ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے دہشت گردی ہوئی ہے اور ہم پکڑیں گے ان کو جو بھی دہشت گرد ہیں، اور پاکستان کا مدد بھی لیں گے. مگر یہ جب ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ جی پوری بات چیت شک میں پڑ جائے، تو یہ میرے خیال میں غلط ہے، اور ایسے ہم لیکن احمد رشید صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایکشن کے باوجود، جو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ایکشن تھا پٹھان کوٹ پہ حملہ، اس کے بعد جو انڈین گورنمنٹ کا ریاکشن آیا یہ پچھلے اٹیکس کے مقابلے میں میجرڈ اور کوشس رسپانس تھا، جو کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا رسپانس نہیں تھا جیسا کہ شاید ہو سکتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ماحول میں یہ جو فورن سیکٹری ٹاکس ہیں یہ ہوں گی، چاہے جمعے کو نہ ہوں، لیکن یہ ٹاکس کا جو مومنٹم ہے یہ شروع ہوا تھا مودی صاحب کے لاہور آنے کے بعد، یہ جاری رہے گا؟ میری بہت امید ہے کہ ٹاکس ہوں گی. بالکل ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ افغانستان کے اوپر جو ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، جس میں امریکہ اور چین بھی شامل ہوئے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے. اور ہم تو دعا یہی کر رہے ہیں کہ یہ بھی کامیاب ہو جائے. اگر یہ کامیاب ہو جائے اور ایک کابل حکومت اور طالبان کے درمیان میں بات چیت شروع ہو جائے، تو پھر انڈیا پاکستان بھی افغانستان کے بارے میں کچھ اگریمنٹ پہ آ جائے. تو آج ابھی بہت، جیسے آپ نے کہا، بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے. اور صرف انڈیا پاکستان یا کشمیر کی بات نہیں ہے، پورے خطے کی جو سلامتی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اور میرے خیال میں یہ آخری موقع ہے کہ امریکہ، چین اور یہ جو سب بڑے بڑے ملک ہیں ہمارے آس پاس، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت جاری رہے. تو یہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ بات چیت ہوگی، اور بس یہی ہے کہ ٹاکس جو ہیں وہ سسٹین ہو. بہت شکریہ جناب احمد رشید ہمارے ساتھ تھے. اب ہمیں دلی سے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ بہت مشہور انڈین جرنلسٹ، سینئر نیوز پرسن، اینکر پرسن، انڈیا ٹوڈے ٹی وی سے تعلق ہے، جناب راجدیپ سردیسائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ راجدیپ جی. آپ نے شاید کچھ بات سنی ہو، احمد رشید ہمارے ساتھ تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو بنیادی سوال، جو بیسک کوئسچن میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا 6 لوگوں میں اتنی پاور ہے
کہ وہ کوئی ایک ایکشن کریں اور اس ایکشن کے نتیجے میں دو نیوکلیئر پاورز یا تو ان میں جنگ ہو جائے یا وہ اگر پیس کرنا چاہیں تو اس کو ڈیریل کر دیں. اس وقت تک کا جو ریاکشن آپ نے دیکھا ہے اب تک کا جو آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ دلی سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایکشن جس کا پرپس شاید یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ پیس کا پروسیس جو شروع ہونے والا ہے اس کو ڈسلاج کر دیا جائے, آپ کے خیال میں ابھی کہنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوئے ہیں یا یہ ناکام ہو گئے ہیں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کچھ حد تک تو آپ کو کہنا ہوگا کہ ایک سیٹ بیک ضرور ہوا ہے. جس طرح سے واجپئی شریف صاحب اور مودی جی کے بیچ میں میٹنگ ہوئی, اس کے کچھ دنوں بعد یہ گھٹنا ہوتی ہے, اس سے ضرور ایک سیٹ بیک تو ضرور ہوا ہے, کیونکہ جو ٹاک جمعے کو ہونے تھے وہ ہوئے نہیں. اور ایک طرح سے پریشر ضرور ہے انڈین گورنمنٹ پر کہ ڈومیسٹک پریشر ہے کہ آپ ترنت ٹاکس مت کریے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کوئی پرماننٹ سیٹ بیک نہیں ہے. اور جیسے میں احمد رشید صاحب اور آپ کی بات سن رہا تھا, کہیں نہ کہیں اس بار جو رسپانس انڈین گورنمنٹ کا بھی ہے وہ میجرڈ ہے. وہ ایسے کسی نے اس طرح کی آوازیں نہیں کی ہے, بہت کم لوگوں نے کی ہے کہ پوری طرح سے جو بات چیت کا جو سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی اسے پوری طرح سے کٹ آف کیا جائے. حالانکہ 2-3 لوگوں نے یہ کہا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ایک میجرڈ رسپانس ہو, دیکھا جائے کہ پاکستان واقعی کیا کرتا ہے ان اٹیکرز کے خلاف یا ان طاقتوں کے خلاف جنہوں نے اس طرح کے حملے کیے ہیں. اور اگر کوئی ٹھوس قدم اٹھاتا ہے تو ضرور یہ ٹاکس, یہ بات چیت ہوں گے. مجھے لگتا ہے ابھی بھی پوری امید ہے کہ کم سے کم پہلے NSA لیولز کے بیچ بات چیت ہوگی, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کے بیچ بات چیت ہوگی, شاید وہ پٹھان کوٹ تک سیمت ہو, لیکن اس کے بعد فورن سیکرٹری لیول بات چیت ہونے کی پوری سمبھاونا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا یہ کوئی پرماننٹ سیٹ بیک ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو خبریں ہیں کہ ایک تو NSA لیولز پہ ایک اہم بات یہ ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ آلموسٹ کنفرمیشن ہے کہ مسلسل کانٹیکٹ رہا ہے, آلموسٹ ایک ہاٹ لائن ہے جو کام کر رہی ہے انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز اور پاکستانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی, اور یہ بہت آپریشنل رہی ہے پٹھان کوٹ کے بعد, اور اب شاید ایک 1-on-1 میٹنگ بھی ہونے والی ہے آج کل کے اندر. آپ کو اس بارے میں کیا اطلاع ہے؟ یہ جو پٹھان کوٹ ہوا لیکن اس کے بعد جو یہ NSA لیول کوارڈینیشن رہا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کتنا سپورٹ کرے گا کہ آگے بات چیت بڑھے؟ یہ بالکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اجیت ڈوبھال جو انڈیا کے NSA ہے وہ ایک ایسے ویکتی ہے جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ, کیونکہ وہ ان کے سب سے قریبی سہیوگی آج مانے جاتے ہیں. تو جو بھی بات NSA کریں گے یعنی وہ ایک طرح سے مودی جی کی ہی زبان ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہاٹ لائن آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی اس طرح سے خبریں آئی ہیں کہ دونوں NSAs کے بیچ میں لگاتار ایک طرح سے بیک چینل کمیونیکیشن رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس بیک چینل کمیونیکیشن کے ذریعے ہی فورن سیکرٹری ٹاکس ہوں گے. پہلے بیک چینل نیگوسیشن ایک بار پھر ریزیوم ہو رہے ہیں, اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ فورن سیکرٹری ٹاکس ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں NSAs کے بیچ میں ایک طرح سے ہاٹ لائن اسٹیبلش ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. راجدیپ سردیسائی انڈین نیوز اینکر پرسن ہمارے ساتھ تھے نئی دلی سے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. پاکستان اس وقت ایک کشمکش میں ہے, ایک جانب سعودی عرب, دوسری جانب اس کا ہمسایہ ملک ایران. سعودی عرب کی اہمیت پاکستان کے لیے کسی سے چھپی نہیں ہے, پاکستان کی حکومت کے لیے, پاکستان کی فوج کے لیے, لیکن ایران کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایران کی پاکستان کے لیے اہمیت اور پاکستان کی ایران کے لیے اہمیت, اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشمکش کے صورت میں پاکستان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کسی صورت سے بحال ہو, اور اس سلسلے میں پاکستان ایک فعال کردار ادا کرنا چاہتا ہے. لیکن ہر صورت میں سعودی عرب کو اس بات کی یقین دہانی حاصل ہے پاکستان کی جانب سے کہ سعودی عرب پہ ہونے والے کسی بھی حملے کی صورت میں پاکستان کی فوج سعودی عرب کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور سعودی عرب کی اور حرمین شریفین پہ ہونے والے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کی بھرپور خواہش
خواہش یہ ہے اور پاکستان کی اولین ترجیحات میں سے یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہر صورت میں برادرانہ رہے، انتہائی دوستانہ رہے۔ پاکستان اور ایران نہ صرف یہ کہ ہمیشہ سے دوست ملک رہے ہیں، پاکستان کے لیے ایران کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ پاکستان کا بارڈر ایران کے ساتھ ہے اور پاکستان کے بہت ہی قریبی ہمسایہ تعلقات ایران کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے دوسرے ہمسایوں سے کشیدگی کی صورت میں ایران کے ساتھ باہمی اور ایک آسان تعلقات، دوستانہ تعلقات، اس کی بہت کلیدی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا منصوبہ طویل عرصے سے زیر التوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے مغرب سے تعلقات بہتر ہونے کے بعد کیا یہ منصوبہ دوبارہ ریوائیو ہوتا ہے یا نہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بہت محدود ہے، ایک زمانے میں 1 ارب ڈالر تک ہوتی تھی اور اب 400 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایران کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو اجاگر کرنا، اس کو سمجھنے کی بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے ایرانی امور کے ممتاز ماہر رضیہ کار جناب آغا مرتضیٰ پویا سے۔ بہت بہت شکریہ پویا صاحب۔ پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے ہمارے اور ایران کے درمیان تعلقات کا؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات تو استوار ہوتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، بہتر بنتے رہتے ہیں، مگر جب سے یہ اسلامی انقلاب آیا ہے ایران میں، اس دن سے لے کے آج تک کوئی کشیدگی ہمارے آپس میں نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہمارے حکمران ایسے آئے ہیں جو کہ حق ادا نہیں کرتے رہے، مگر وہ کوئی بہت چھوٹا سا وقفہ ہے اور پھر اسلامی جمہوریہ ایران نے ان کو اگنور کیا کہ ٹھیک ہے ان کی کوئی مجبوری ہوگی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوستی تو وہی اس حد تک ہی جا سکتے ہیں آپ جہاں تک آپ کا ضمیر اجازت دے آپ کو، اگر اس سے آگے کوئی کسی کا نہ تقاضا ہونا چاہیے نہ ہوتا ہے۔ لیکن پویا صاحب کتنی اہمیت ہے پاکستان کے لیے ایران کی اور ایران کے لیے پاکستان کی؟ اہمیت کتنی ہے دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کے لیے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دونوں سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے۔ ایران جو ہے شروع دن سے لے کے آج تک بغیر پاکستان، بلکہ پاکستان نے کئی دفعہ ایران کو بچا کے رکھا ہے، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ایران کو بہت نقصان پہنچا دیتے، خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ ایران کو بہت نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر پاکستان نے بہت ساتھ دیا ان کا، اور اسی لیے آج کے بھی ایرانی جو حکمران ہیں، جو سربراہ ہیں ان کے، وہ آج تک ضیاء الحق کو یاد کرتے ہیں کہ کتنی اس نے خدمت کی ان کی، تو ہمارے بغیر جی نہیں۔ پویا صاحب یہ بتائیے گا ہمارے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سعودی عرب سے بھی بہت ہی قریبی دوستانہ اور بہت ہی قریبی تعلقات برادرانہ رکھیں اور ایران کے ساتھ بھی دوستانہ اور برادرانہ تعلقات رکھیں بیک وقت؟ پاکستان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ میں نے کہا جب آپ اصولی طور پہ کسی کے ساتھ روابط استوار کرتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور خدا نہ خواستہ اگر تکلیف ہو بھی تو انسان برداشت کر لیتا کہ میں نے کسی موقف کے لیے کسی اصول کے تحت جو ہے میں نے کسی کا ساتھ دیا یا کسی کی مخالفت کی، یہ تو فیصلہ تو، اور پاکستان ایک جرأت مند ملک ہے، ایک جرأت مند عوام ہے اس کے، اور وہ فیصلہ صحیح کریں گے فیصلہ۔ ہمیں کسی کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی طاقتور ہے آج کچھ ہے، کوئی نوکری ہمیں دیتا ہے، کوئی نوکر ہمارے رکھے ہوئے ہیں، کوئی یہ، اس سے ہمیں پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں جب بدترین مواقع تھے اس وقت بھی ہم نے اپنے اصولی انداز میں ہم نے تعلقات اپنے استوار کر کے رکھے تھے، ایران کے ساتھ رکھے رہے، اور تعلقات جو ہے وقتاً بے وقتاً بدلتے رہتے ہیں۔ آل سعود کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات بگڑتے بھی رہے ہیں، کبھی اچھے میں نہیں سمجھتا، کبھی بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب آغا مرتضیٰ پویا ہمارے ساتھ ہے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے نیشنل ایکشن پلان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی شکایت ہے کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، پنجاب میں ایکشن نہیں ہو رہا، کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کیا ہو رہی ہے یہ پوچھیں گے ایک چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد۔ Banned organizations continue to function under other names. According to a reply to a parliamentary question last month, 61 militant organizations have been banned in our country. The government also admitted that it does not know how many of them were working under different names. The government also admitted that it does not know whether any action has been taken against the resurrected organizations. This is why I call it the Noon League Action Plan.
پاکستان پیپلز پارٹی شدید تنقید کر رہی ہے نیشنل الیکشن پلان کے اس پہلو میں جس میں بقول اس کے کلدن تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. بعض تنظیموں کو جو کہ مشتبہ دہشت گرد تنظیم حرکتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی ہے اور باوجود ان کو اس نیشنل الیکشن پلان کی زد میں نہیں لایا گیا ہے. کلدم قرار دی گئی تنظیموں میں پاکستان میں جو پرومننٹ تنظیمیں ہیں اس میں تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، داعش، لشکر جنگی، سپاہ صحابہ، جیش محمد، حزب التحریر، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن پارٹی، پیپلز امن کمیٹی اور لشکر طیبہ وغیرہ شامل ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بات 100% درست نہیں ہے. کلدم تنظیموں کے خلاف چاہے وہ تحریک طالبان ہو، چاہے القاعدہ ہو، داعش ہو، حزب التحریر ہو، ان تنظیموں کے خلاف بہرحال کارروائی کی گئی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو یہ شکایت ہے کہ بعض تنظیموں کو بخش دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب بھی پنجاب میں دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے موجود ہیں. کلدم تنظیموں کے حوالے سے حکومتی موقف کا اظہار پارلیمنٹ کے فلور پہ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کر چکے ہیں. ایک مانیٹرنگ سسٹم، ایک اسپیشل سیل ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ ان 60 جو پروسکرائبڈ ہم نے کی ہیں یا 170 جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے تحت ہوئی ہیں، ہم کتنا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے لوگوں نے کتنا نئے نام سے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرویکٹیو اس پہ کام ہو رہا ہے، ایک سیل اس پہ کام کر رہا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں ایک آدھ ہفتے میں اس میں ایک واضح پالیسی سامنے آئے گی. ہم پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جو بینڈ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم قانون کے دھارے میں لائیں گے، اس کی شیڈیول کا بھی اعلان کریں گے اور اس کے طریقہ کار کا بھی اعلان کریں گے. ان کے خلاف کتنی کارروائی ہوئی اسپیسیفک ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کلدم تنظیموں کے حوالے سے نیشنل الیکشن پلان میں کتنی کارروائی ہوئی ہے اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عارف فلوی نے، پاکستان تحریک انصاف کے یہ اہم رہنما، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے رکن بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے. فرمائیے گا کہ آپ کی معلومات کے مطابق نیشنل الیکشن پلان کی زد میں کلدم تنظیمیں کس حد تک آئی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی شکایت میں، تنقید میں شامل ہے کہ کلدم تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی نیشنل الیکشن پلان کے تحت؟ میں پیپلز پارٹی کی شکایت سے اتفاق کرتا ہوں، مگر آپ نے ایک دکھتی رگ چھیڑ دی. وہ دکھتی رگ یہ ہے کہ انٹیریئر کمیٹی میں ہوں تو، مگر چودھری نثار صاحب شاید 2-2.5 سال میں ایک مرتبہ بھی انٹیریئر کمیٹی میں نہیں آئے ہیں. انٹیریئر کمیٹی صرف ایک ربر سٹیمپ کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں. انٹیریئر کمیٹی میں کوئی ڈیٹا آتا نہیں ہے. باہر صورت میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی ایکشن ہو رہا ہے جناب بلوچستان کے اندر بھی، کے پی کے ایریا کے اندر بھی، اور فاٹا میں بھی، اور کراچی اور سندھ کے اندر بھی ہو رہا ہے. مگر ساؤتھ پنجاب ایسا ایریا ہے جہاں پر گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پر مسلسل سب لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ ان کا کوئی سافٹ کارنر ہے کلدم تنظیموں کے حوالے سے اور یہ وہاں پر ایکشن نہیں لیتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے معاملات کو کہ جناب نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے. وہ خلا یہ ہے کہ فوج اپنی کارروائی کر رہی ہے. ہم نے دہشت گردی میں 40-50 ہزار جانیں کھوئی ہیں اور یہ طے ہوا تھا 21ویں امینڈمنٹ کے اندر کہ بلیکسٹ اور بلیک ٹیررسٹ کو فوجی ٹرائی کریں گے اور فوج میں ٹرائل ہوگا. مگر اس کے علاوہ کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا اپنا عدالتی نظام ٹوٹلی فیل ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایک لیول پر کارروائی ہو رہی ہے اور پھر بہت بڑا ویکیوم ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سارا کام عدالتوں کا یہ آرمی عدالتیں نہیں کر سکتی. اور ہمارا اپنا عدالتی سسٹم یہ ہے کہ جناب وہ زین مارا گیا لاہور کے اندر، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو پائی، وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے، دہشت گرد جو ہیں عدالتوں کے اندر ڈرا دھمکا کر ان کے مقدمے نہیں چل رہے، اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی جو آبزرویشنز ہیں یہ اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن بہرحال نیشنل الیکشن پلان کی کامیابی کی وجہ سے اوور آل ملک کی صورتحال میں پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر صورتحال سامنے آئی ہے اور اوور آل مجموعی صورتحال میں مسلسل بہتری ضرور آ رہی ہے. لیکن تحفظات ضرور آپ کے خیال میں لیکن آپ کلدم تنظیموں کے حوالے سے کیا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، آپ نے کوئی کام کیا ہے یا آپ کی پارٹی نے کوئی کام کیا ہے کہ ان کو باقاعدہ بخشا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ الزام صرف پنجاب حکومت تک محدود نہیں رہ سکتا، پھر تو یہ پورے نیشنل ایکشن پلان پہ اس کی اثر پڑے گا.
یقیناً دیکھیے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انٹیریئر کمیٹی میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے. یہ سب ہمارے اعتراضات اس بنیاد پر ہیں جو کالعدم تنظیمیں اور خاص طور پر زیادہ تر جو پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہیں, جو بلوچستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہے, سندھ میں جو ایگزسٹ کر رہی ہے جو بھی ہے ان کے خلاف کارروائی ہے, کے پی اور فاٹا میں کارروائی ہے, مگر پنجاب میں کارروائی نہیں ہے. یہ جو شیعہ سنی سیکٹیرین سٹرائیو کی بنیاد پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب سے شروع ہوتی ہے, یہیں کی تنظیموں کے خلاف زیادہ ایکشن نہیں لیا جا رہا یا لیا ہی نہیں جا رہا. میں اس وجہ سے ایک الارمنگ کیفیت ہے. پیپلز پارٹی کا اعتراض تو ریلیٹڈ ہے اس بات سے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کو پکڑا گیا اور پیپلز پارٹی کے کچھ چیزوں کے اوپر ہاتھ پڑا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس اعتراض سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کالعدم تنظیموں کے اوپر کارروائی اور نظر زیادہ ہونی چاہیے. یہ چودھری نثار صاحب اسمبلی میں آ کر تو کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم قریب آپ یہ سنیں گے اور کریں گے. یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا, مگر مجھے اور آپ کو کوئی ایکٹیویٹی کالعدم تنظیموں کے اعتبار سے مسلسل ان پر نظر رکھنے کے اعتبار سے نہیں نظر آتی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف الوی ہمارے ساتھ تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے, کچھ اپنی بھی بات کریں. میڈیا کا کل بھانڈا پھوٹتا تو رہتا ہے, یہ دکھائیں گے کیسے کمرشل بریک کے بعد. کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ پاکستان میں میڈیا, الیکٹرانک میڈیا آئے دن ہر روز صبح شام کبھی نہ کبھی کسی کو ہیرو بناتا ہے, کسی کو زیرو بناتا ہے, کسی کو زیرو کسی کو ہیرو بناتا ہے. کل کا بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب کل صبح شروع ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد تقریباً دوپہر کے قریب کراچی کے علاقے PIDC سے خبریں آنا شروع ہوئی. بریکنگ نیوز, ٹریفک پولیس چوکی کے نزدیک موٹر سائیکل سوار نے پارکنگ پر شفیق نامی شہری پر کہنا شروع کیا گیا میڈیا میں کہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے, اور اس کی فوٹیج مسلسل بریکنگ نیوز کی صورت میں شروع ہوئی, اور حتیٰ کہ 3 بجے کے بلیٹن میں تقریباً تمام نیوز چینل نے ایک بار پھر یہ خبر بریکنگ نیوز کے عنوان سے نشر کی. سرخی اور ٹکرز چلے, مسالے دار جو لال ڈبے آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ وہ گھومنے شروع ہوئے. کراچی میں پولیس گردی کی انتہا, 5 ٹریفک پولیس والے شہری پر ٹوٹ پڑے, ٹریفک پولیس والوں کو چائے پانی نہ دینے کا انجام, موٹر سائیکل سوار پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش, پولیس کا ہتھیار, شہری پر ہیلمٹ کے وار, اور 3 بجے کا نیوز چینل تھا, نیوز بلیٹن تھا. کوئی بھی چینل جو تھا وہ اس سے فارغ نہیں تھا. یہ اس سٹوری کا راز تھا. شہری اور ٹریفک اہلکاروں میں ہاتھا پائی ہو گئی. ایک نے لات جمائی تو دوسرا اسی کا ہیلمٹ سر پر برساتا رہا. ٹریفک پولیس اہلکاروں نے مل کر شہری عبدالشفیق کو تشدد کا نشانہ بنایا. شفیق ذہنی امراض کا شکار ہے, بے روزگار ہے, ایک بہن بیوہ اور دوسری ذہنی مریض ہے. معاملہ گرم ہونے پر MQM اور مسلم لیگ خاف کے رہنما بھی تھانے پہنچ گئے. عوامی دباؤ کے نتیجے میں شفیق کو شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا. عام آدمی کی جیت ہوئی ہے. اگر یہ عوام سے بدتمیزی کریں گے, ایک کل کو ایک نیا شفیق پیدا ہوگا, آفٹر ٹوڈے ایک اور شفیق پیدا ہوگا. تقریباً 6 گھنٹے یہ خبر چھائی رہی, حتیٰ کہ 9 بجے جو کہ بہت ہی معمول کی ایک چیز تھی, معمول کے طریقے سے پتا چلا کہ ظلم ٹریفک پولیس والوں نے نہیں کیا, بلکہ اس معصوم شہری شفیق نے جنگجو انداز میں ٹریفک پولیس والوں پر ظلم کیا تھا. اور پھر بدلی کایا, اور اسی دوران آنے لگی نیوز سٹیکرز اور ڈبے گھومنے لگے. موٹر سائیکل سوار شفیق کراچی کا گلو بٹ نکلا. شفیق نے پولیس والوں کا شفیق نے پولیس والوں اور بیچ بچا کرنے والوں کو بھی مارا. شفیق کا دعویٰ جھوٹا نکلا, الٹا چور کوتوال کو ڈانپے. شفیق نے قریب کھڑی گاڑی کے شیشے توڑ دیے. شفیق بے روزگار, جنونی اور بلڈ پریشر کا مریض تھا, اور ڈبے اب دوسری طرف گھوم پڑے. لیکن یہ تو صرف تصویر کا ایک رخ تھا. پکچر ابھی باقی ہے, اور یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ. CCTV فوٹیج جس نے کہانی پلٹ دی. شفیق مظلوم کردار